سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم دین کی تبلیغ چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو اب ہم علی الاعلان دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور آپ کے رسول اور اللہ کے حق ہونے کی لوگوں کو دعوت دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ ابھی ہم کمزور ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے اور مناسب نہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور حضور جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام سے محبت اتنی تھی کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اصرار کرنے لگے، حضور مجھے اجازت دیں، آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے بار بار اصرار کرنے پر اجازت مرحمت فرما دی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو صحن حرم کے اندر لے کر آ گئے۔ وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اسلام کا سب سے پہلا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ جب آپ نے ایک رب ہونے کی دعوت دی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے لوگوں سے کہا تو چاروں طرف سے دشمن آئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے اور آپ کو اس قدر مارا کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کے جسم میں اقدس سے خون کی فوارے چھوٹنے لگتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو انتقال سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر کو کسی نے مارا ہے تو آپ کے قبیلے کے لوگ آئے دوڑ کر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور ان کے گھر تک پہنچایا۔ پورا قبیلہ جلال میں آ گیا تھا اور کہا کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہے، اگر اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ہم عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابوبکر کو مارنے والا سب سے زیادہ کوئی پیش تھا تو اس کا نام عتبہ ہے، ہم ان کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو بچانا تھا، آپ کے ذریعے مزید دین کا کام لینا تھا، آپ کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بچا لیا اور شام کے وقت آپ کو ہوش آیا تو لوگوں کے دلوں کے اندر خوشیاں اٹھنے لگی کہ ابوبکر کو ہوش آ گیا ہے، ابوبکر اب کچھ نہ کچھ بولنے لگے ہیں۔ جب بولے آپ تو پہلا لفظ یہ نہیں تھا کہ مجھے کس نے مارا، مجھے کیوں مارا، مجھے میری حالت ایسی کیسی ہو گئی ہے، ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ محبت ایسی تھی کہ اپنی تکلیف کو بھول کر پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہے، بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ لوگوں نے کہا انہی کی وجہ سے تو تمہیں مارا ہے، انہی کی وجہ سے تمہیں لہو لہان کیا گیا ہے، انہی کی وجہ سے تمہیں چوٹ پہنچائی گئی ہے، اور پھر تم جب صحیح ہوئے ہو، ہوش میں آئے ہو تو انہی کا نام لے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو ان کا جو نام لیتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے، ان کا جو ذکر کرتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ میں کیوں نہ نام دوں جس کا نام خود کائنات کا رب بھی ان کا نام لے کر پکارتا ہے۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بتاؤ مجھے ان کے حالات کیسے ہیں۔ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد میں کچھ لوگ آپ کی ماں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابوبکر کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ کھائیں گے کچھ پئیں گے تو جسم کے اندر مضبوطی آئے گی، طاقت آئے گی۔ آپ کی ماں پینے کے لیے پانی لاتی ہے، کھانے کے لیے کھانا پیش کرتی ہے اور ابوبکر کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور کرتی ہے میرے بیٹا پانی پی لو اور کچھ کھانا کھا لو۔ آپ کہتے ہیں کہ جب تک مصطفیٰ کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک میرے حلق میں نہ پانی اترے گا نہ کھانا کا ایک لقمہ اترے گا۔ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے۔ آپ کی امی کہتی ہے بیٹا مجھے نہیں پتا ہے وہ کہاں ہے، مجھے نہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے، میں تو گھر میں تھی۔ آپ نے فرمایا میری ماں عمر کی بہن جمیل سے جا کے پوچھو، انہیں سب پتا ہے، انہیں سب پتا، ان سے جا کے رابطہ کرو۔ آپ کی ماں اپنی بیٹے کی محبت میں وہاں سے اٹھتی ہے اور حضرت فاروق اعظم کی بہن حضرت
जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तक पहुंचती है, पहुंच के कहती है बेटा बताओ तुम्हारा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, वो किस हाल में है। चूंकि उन्होंने भी अपने ईमान को छुपाया हुआ था, उन्होंने अपने ईमान को छुपाते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम किस हालत में है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है, हाँ अलबत्ता मुझे इजाजत दो तो तुम्हारे बेटे से मैं भी मुलाकात करती हूँ, आओ आओ जल्दी आओ, वो बेकरार है। उम्मे जमील हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की माँ के साथ आपके करीब आकर बैठ जाती है, आपकी हालत देखती है तो आप रोने लग जाती है और कहती है अबू बकर तुम्हारा हाल ऐसा किसने कर दिया है, ये तुम्हारा हाल क्यों ऐसा हो गया है। अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक आजम कहते हैं कि उम्मे जमील बताओ मुस्तफा करीम कैसे है, बताओ उनके हालात कैसे हैं, उनको किसी ने चोट तो नहीं पहुंचाती है, उनको किसी ने तकलीफ तो नहीं पहुंचाती है, मुझे बताओ किस हाल में है। उम्मे जमील ने आपकी माँ की तरफ देखा और कहा बता तो दूंगी सब, लेकिन आपकी माँ देख रही है, अगर इनको पता चल गया मैं ईमान लाए हूं तो मेरा हाल क्या होगा। कहा मत घबराओ मेरी माँ कुछ ना कहेगी, तुम मुझे बताओ। और फिर आपने कहा अबू बकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत है और ज़ैद इब्न अरकम के घर में तशरीफ फरमा है। कहा कि फिर ठीक है। आपकी माँ दौड़ के लाती है पानी के बेटा अब तो पी ले, अब तो खाना खा ले। कहा अम्मी जान जब तक मुस्तफा का चेहरा ना देख लूंगा मेरे हलक में पानी नहीं उतरेगा, मेरे हलक में खाना नहीं उतरेगा, मुझे मेरी माँ मुस्तफा की बारगाह में ले चलो। आपकी माँ चूंकि आपसे बड़ी मोहब्बत करती है और एक बेटे से क्यों ना माँ मोहब्बत क्यों ना करे, माँ तो माँ होती आखिर। अपने बेटे को उठाया, अबू बकर को साथ लिया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज करती है ये आपके देखे बगैर ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू बकर के हालात देखा तो आपको गले लगा लिया। हजरत अबू बकर सार कतार रोने लगे और सब रोने लगे और कहा मुस्तफा करीम या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम आप फिक्र ना करें मेरी, मुझे मेरी अपनी जान की फिक्र नहीं है, इसलिए कि मैंने अपनी जान आपके ऊपर कुर्बान कर दी है। आप सही है तो अबू बकर सही है। अल्लाहु अकबर। ये कहते कहते फिर अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह इस बहाने से मैं अपनी माँ को लेकर आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ जहन्नम की वादियों में जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ के लिए कब्र अंधेरी बन जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे बगैर जहन्नम में चली जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ आपका कलमा पढ़कर जन्नत का हकदार बन जाए और अहले ईमान में शामिल हो जाए। आप इसके लिए दुआ कर दें ताकि ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी निगाह नबूवत, जब रहमत की निगाह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की माँ की तरफ करते हैं और नजर से जब नजर मिलती है तो माँ फौरन बोलती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। यही हजरत सिद्दीक अकबर है जिनका बाप सहाबी